الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ شوال چل رہا ہے اور آج شوال کی 11 تاریخ ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمات میں یہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان نے آ کر ہمیں بہت سارے سبق دیے ہیں. اگر ہم ان اسباق کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی ماہ رمضان جیسی ہی گزرے گی اور اصل روزہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے کلمہ پڑھ کر کے ہم نے روزہ رکھا ہے. جس طرح صبح صادق سے پہلے آدمی سحری کھاتا ہے اور روزے کی نیت کر لیتا ہے تو سورج کے غروب ہونے تک اس روزے کو بچانے کے لیے جن جن کاموں کو کرنا پڑتا ہے اور جن چیزوں سے رکنا پڑتا ہے آدمی رک جاتا ہے. اسی طرح ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ کو ساری دنیا کا خالق و مالک مان کر اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان رکھ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مان کر مرنے کے بعد والی زندگی پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھ کر آسمانی کتابوں کو مان کر ہم نے جو روزہ رکھا ہے ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے تک یعنی ہماری موت کا وقت آنے تک ہمیں اس اپنی زندگی کے اصل روزے کی حفاظت کرنا ہے. جس طرح روزے دار پانی پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، اور بیوی کے قریب ہم بستری کے ارادے سے جانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے دن میں
کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اسی طرح ہم نے جو اصل روزہ کلمہ پڑھ کر اللہ کو اپنا خدا مان کر رکھا ہوا ہے، وہ روزہ ٹوٹنے نہ پائے، موت تک اس روزے کو باقی رکھا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات اور اس کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تاکہ ہمارا روزہ موت تک باقی رہے، اور کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے تو کلمے ہی کی حالت میں ہمیں موت آ جائے۔ یہ ایک اہم سبق ہمیں ماہ رمضان نے آ کر کے دیا کہ اصل روزے پر زندگی بھر جمے رہو، باقی رہو۔ تو گزشتہ جمعہ 15 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رمضان نے آ کر ہمیں 15 چیزیں سکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید غور و فکر کیا گیا تو اور بھی چند چیزیں ہمیں ماہ رمضان نے آ کر کے سکھایا ہے، وہ آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں۔ 16ویں چیز ماہ رمضان نے ہمیں آ کر جو سکھایا وہ کیا ہے؟ آدمی روزے سے ہے، چاہے جتنی گرمی ہو، جس قدر آدمی کو پیاس کیوں نہ لگ رہی ہو، آدمی اپنے پیٹ میں ایک قطرہ جانے نہیں دیتا۔ وضو کرتے ہوئے بھی حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ اترنے نہیں دیتا۔ وضو بھی احتیاط سے کرتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے اس کو بھی احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، پیٹ میں نہ چلا جائے، تو کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو پیٹ کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ پیٹ میں کوئی قطرہ جانے نہ پائے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان کے بعد والی جو پوری زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا ہے کہ اس پیٹ میں ایک قطرہ حرام کا نہ جانے پائے، نہ ہم حرام چیزوں کو کھائیں۔ شراب ہے، حرام چیز ہے، اس کو نہ پئیں، بیئر ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی جتنی نشے کی چیزیں ہیں ان سے اپنے پیٹ کی حفاظت کریں۔ ایسے ہی کسی کا مال حرام طریقے سے نہ لیں، ناجائز کمائی سے، سود سے، بیاج سے اور چیٹی کے جو ناجائز کاروبار ہیں اور رشوت خوری ہے، ان تمام چیزوں سے بچ کر کے حلال کمائی حاصل کریں اور حلال کا لقمہ ہی اپنے پیٹ کے اندر جانے دیں۔ آدمی تڑپ جاتا ہے رمضان میں، 15-20 روزوں کے بعد خاص کر کے بہت سخت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد سخت پیاس لگنے لگتی ہے، آدمی جان دینے کو تو تیار ہے، روزہ توڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندگی میں چاہے کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی مشکل سے مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، حرام کا 1 روپیہ جان بوجھ کر کے نہ لیں، حرام کا کھانا جان بوجھ کر کے نہ کھائیں اور اپنے پیٹ کے اندر جانے نہ دیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہے، اب اس کے سامنے
حرام کھانے کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس کی تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر آدمی مرنے کے قریب پہنچ گیا اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں ہے، حرام مال ہے، حرام پیسہ ہے، یا حرام گوشت ہے، حرام شراب وغیرہ ہے، تو اپنی جان بچانے کی حد تک اس حرام کھانے کو کھانے کی خود اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو ایسی سخت مجبوری کے علاوہ پوری زندگی آدمی اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے اور حرام پینے سے بچا کر کے رکھے۔ یہ ہمیں رمضان نے آ کر کے ایک سبق دیا ہے، اور ماہ رمضان نے آ کر ایک اور سبق دیا، سبق نمبر 17۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے۔ فضول خرچ اس کو چھوڑیے، دینی کاموں کی میں بات کر رہا ہوں۔ فضول خرچ تو اسلام نے بھی منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، پھر بھی جتنا بھی مسلمان دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کوئی اور مذہب والا نہیں کرتا۔ ماہ رمضان میں مسلمان سحری کھلانے کے نام پر پیسہ خرچ کرتا ہے، کبھی اس مسجد میں دیتا ہے، کبھی اس مسجد میں دیتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی اگر کچھ کھانا بنتا ہے، پڑوس میں بھی اور غریبوں میں بھی کچھ کھانا پہنچا دیتا ہے، اور غریب گھروں کو تلاش کر کے رمضان کا کٹ لے جا کر کے دیتا ہے، رمضان کا راشن لے جا کر کے تقسیم کرتا ہے، اور افطاری کے نام پر کھجور ہے، پھل فروٹ ہے، کھانے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں مسلمان ماہ رمضان میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، مسجد کو بھی چندہ دیتا ہے، مدرسوں کو بھی چندہ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، اور محلوں میں جو اس طرح کے غریب ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور طرح طرح کی شکلوں میں مسلمان ماہ رمضان میں خاص کر بہت زیادہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ رمضان کے بعد بھی غریبوں کا خیال رکھنا۔ غریب صرف رمضان میں غریب نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی غریب ہے۔ رمضان کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں گے، اڑوس پڑوس میں جو غریب ہوں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، بودھ مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دھرم کا تعلق رکھنے والا ہو، اس کی مدد کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، کبھی صدقے کے نام پر، خیرات کے نام پر، ہدیے کے نام پر، انعام کے نام پر، دوست و احباب میں، محلوں میں اور غریبوں میں اپنا مال خرچ کرو، مسجدوں میں اپنا پیسہ لگاؤ، مدرسوں میں اپنا پیسہ لگاؤ، غریب بچیوں کی شادیوں میں پیسہ لگاؤ، کوئی بچہ ہے اسکول میں کالج میں پڑھنے والا ہے، اسکول فیس جمع نہیں کر سکتا، اس میں اپنا پیسہ لگاؤ۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، تو نے رمضان میں ڈھیر سارا مال خرچ کیا، یہ عمل پوری زندگی باقی رکھو، ماہانہ کچھ نہ کچھ حصہ نکالو کہ اتنا حصہ مسجد کے لیے، اتنا مدرسے کے لیے، اتنا غریبوں کے لیے، اتنا رشتہ داروں میں فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ آپ جتنا مال خرچ کریں گے، اللہ اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو دے گا۔ اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھنا، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا، ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔
یہ ہمیں رمضان نے آ کر کے سبق دیا۔ اور اسی طرح 18واں سبق جو ماہ رمضان نے ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دنوں میں سے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے دوسرے لوگ آخر کے 10 دن اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے، دنیا کی تمام مصروفیتوں کو ایک طرف رکھ کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار، اللہ کی عبادت، تہجد میں اٹھنا، جماعت کی پابندی کرنا، اور اپنے لیے اور پورے محلے والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا۔ آدمی ماہ رمضان میں 10 دن نکال کر اس طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اگر 10 دن کا موقع نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ 3 دن کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے، 1 دن کے لیے کم از کم آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اکثر لوگ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا نماز کے بعد آدھا گھنٹہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ویسے ہی مسجد کو آ گئے اور آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، کچھ عبادت وغیرہ کر لیے۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، جس طرح تو نے ماہ رمضان میں دنیا بھر کی تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے گھر کو پکڑ لیا تھا، مسجد میں آ کر کے تم بیٹھ گئے تھے اور اللہ کی طرف تمہاری توجہ 10 دنوں تک لگی ہوئی تھی، یا 3 دن تک، یا 1 دن کے لیے لگی ہوئی تھی، اسی طرح تم کو پوری زندگی تھوڑا وقت اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے۔ نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ، نفل نمازوں کے علاوہ روزانہ تھوڑی دیر اپنے گھر میں یا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے مراقبہ کرنا ہے، میڈیٹیشن کرنا ہے، اللہ کی طرف توجہ۔ پہلے تھوڑی دیر ذکر کر لیا، اس کے بعد میں اللہ کی طرف توجہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت میرے دل کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ تو روزانہ اگر ہم 5 منٹ کا 10 منٹ کا مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، کانسنٹریٹو پاور ہمارا بڑھ جائے گا، اور ہمارا دل ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو ماہ رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ پوری زندگی ہمیں روزانہ تھوڑا وقت فارغ کر کے، وضو کر کے ایک کنارے بیٹھ کر اللہ کی طرف اپنی توجہ کو موڑنا ہے۔ جس طرح رمضان میں 10 دن کے لیے آ کر خالص اللہ کے لیے مسجد میں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان نے آ کر کے ہمیں کیا سبق دیا؟ 19واں سبق، ماہ رمضان میں آدمی بہت زیادہ دعائیں مانگتا ہے، صبح میں مانگتا ہے، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، فرض نمازوں کے بعد میں، اور خاص کر کے افطار کے وقت میں دعا مانگتا ہے۔ وہ اس لیے مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اور خاص اوقات میں دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان نے آ کر کے یہ سبق دیا، اے مسلمان، رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رات کے وقت میں دعا مانگو، فرض نمازوں کے بعد میں دعائیں مانگو، اور کچھ نفل نمازیں وغیرہ پڑھ کر دعائیں مانگو، مغرب سے پہلے دعائیں مانگو، اور
اذان اور نماز کے درمیان والے وقت میں دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالی آج بھی تمہاری دعا کو سننے والا ہے۔ صرف رمضان ہی دعا مانگنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہم سب کو اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مہینے میں ہر وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ البتہ کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں، کچھ خاص فضیلت کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے، ورنہ دعا کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے علاوہ بھی ہمیں روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ماہ رمضان نے آ کر کے ہمیں کیا سبق دیا؟ ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ سحری کے لیے بیدار ہوئے، سحری کے لیے اٹھے تو دوسرے کو فون لگاتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی اٹھا کہ نہیں اٹھا، میرا فلاں دوست ہے اکیلا گھر میں رہتا ہے، اس کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو فون کر کے جگا دیا جائے تاکہ وہ سحری کر لے۔ پڑوسی پتہ نہیں اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے، دروازہ کھول کر جھانک لیتا ہے کہ لائٹ جلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان میں اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پورے سال ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، میرا پڑوسی نماز کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، وہ اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، اس کا خیال کرنا۔ کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، پنکھے کی آواز ہے، سخت گرمی ہے، نیند نہیں آئی، آخر رات میں نیند آ گئی، یا بیمار تھا، کمزور تھا، اس لیے وہ گہری نیند میں چلا گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ مجبوری لگی ہوئی ہے۔ اس لیے دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کو فون کر کے جگانا، دروازہ کھٹکھٹانا اور اس کو نماز کی ترغیب دینا اور اس کا خیال رکھنا۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ بھی ایک سبق دیا ہے کہ ایک دوسرے کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے، صرف نماز ہی کے لیے نہیں، جو بھی آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہوں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی ترغیب دیں کہ بھائی میں نے آج فلاں مسجد میں چندہ دیا، مسجد کا کام چل رہا تھا، تم بھی ماشاءاللہ مالدار ہو، تم بھی تھوڑا وہاں دے دو، فلاں مدرسے میں نے دیا، فلاں غریب کی شادی میں نے دیا، تم کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، تم بھی جو ہے وہاں پر مدد کرو۔ اس طرح ہمیں پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ہر مسلمان کے دل میں، وہ کیا؟ فجر کی نماز پڑھ کر آدمی چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، بعد میں اٹھا تو اس کے دل میں خیال رہتا ہے کہ ظہر کا وقت آئے گا تو مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے۔ ظہر پڑھ کر گیا، پھر دل میں خیال آتا ہے عصر کتنی بجے ہے، ٹائم دیکھتا ہے اور نوٹ کر کے جاتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز کے لیے آنا، افطار کا وقت کون سا ہے، سحری کا وقت کون سا ہے۔ اس طرح آدمی ایک ایک نماز کے اوقات کا علم رکھتا ہے، معلوم کرتا ہے اور نماز کا وقت آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، زیادہ تر وہ مسجد میں آتے جاتے رمضان کا مہینہ گزارتا ہے۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورے سال آدمی کا دل مسجد کے خیالات سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، مسجد کو آتے جاتے رہنا۔ ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کی فکر دل کے اوپر لاحق ہو جانا، دوسری نماز پڑھ لیے، تیسری نماز کی فکر۔ اس طرح آدمی کو دل کے اندر ہمیشہ اپنی مسجد کا خیال آتے رہنا۔ تو ہر مسلمان کو صرف ماہ رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی مسجدوں کا خیال دل میں رہنا چاہیے۔ میری مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری مکہ مسجد ہے، اندرا نگر کی ہے، یا جس محلے میں آپ رہتے ہوں کس چیز کی ضرورت ہے؟
لائٹ کی ضرورت ہے، حصیر کی ضرورت ہے، یا پانی کا موٹر ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ اس کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ تو ماہ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، تمہارا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہونا چاہیے، ہمیشہ مسجد کا خیال تمہارے دل میں آتا رہے۔ اسی طرح ماہ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم ماہ رمضان میں ایک ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ تراویح کی نماز کے لیے نکالا کرتے تھے، لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، 5 منٹ کی ایک ایک رکعت۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے ماہ رمضان میں؟ لیکن آدمی گرمی کو برداشت کرتا ہے، تھکان کو برداشت کرتا ہے اور تراویح کی پوری 20 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس طرح پورا مہینہ گزارتا ہے۔ تو ماہ رمضان نے آ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، رمضان کے بعد بھی تمہیں اسی طرح لمبی لمبی نماز پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کمپیوٹر حساب نہیں لگا سکتا، کیچ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا پڑھ رہا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ نیت باندھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورتوں کو پڑھتے ہیں، ٹھکا ٹھک اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ نیت باندھنا، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، اطمینان کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اور رکوع بھی اطمینان سے، سجدہ بھی اطمینان سے، اتحیات بھی اطمینان سے، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اطمینان کے ساتھ پڑھنا اور بڑی بڑی سورتوں کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں 2-3 سورتیں پڑھ لینا، اگلی رکعت میں باقی 2-3 سورتیں پڑھ لینا۔ اس طرح لمبی لمبی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بجائے 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھنا، اس سے بھی لمبی نماز ہو جائے گی۔ سجدے میں بھی اسی طرح پڑھنا، تو کیا ہوگا، پوری نماز مل کر کے ایک لمبی نماز ہو جائے گی۔ تو لمبی نماز پڑھنے کی عادت ہمیں رمضان سے ملی ہے، تو رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی نمازوں کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا اور لمبی پڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایسے ہی ماہ رمضان کا اہم ایک سبق کیا ملا کہ ہم ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کی خاطر شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، اپنی مغفرت کی خاطر شب قدر کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ رات افضل رات ہے، اس رات میں ہم اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں گے، مغفرت طلب کریں گے۔ تو رمضان کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے اچھے اعمال کی فکر کرنا۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، آدمی تلاش کرنا، اور فضیلت والے اوقات کو معلوم کرنا، فضیلت والے کاموں میں حصہ لینا بڑھ چڑھ کر کے۔ تو اس سے کیا ہوگا، کسی نہ کسی بہانے اللہ پاک معاف کر دیتا۔ ایک فاحشہ عورت، زناکار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں بندے کو کیسے معاف کروں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے۔ مسجد میں نے چپل کسی کا سیدھا کر دیا، نالی میں پڑے ہوئے تھوک پر میں نے پانی ڈال دیا، لیٹرین میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا، راستے میں جاتے ہوئے کانٹے کو ہٹا دیا۔ پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے۔ ہمیشہ اپنی مغفرت کی خاطر اچھے اعمال کو کرنے کی فکر میں لگے رہنا۔ اسی طرح رمضان میں آخر میں چل کر ہمیں 2 اہم سبق دیے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان میں جتنے اعمال ہم نے کیے، اخیر میں اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ
میں نے جتنے بھی رمضان میں اعمال کیے تیرے ہی توفیق سے کیے ہیں، تو نے مجھے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے، تو نے مجھے تراویح پڑھنے کی طاقت دی ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری توفیق نہ ہوتی تو میں مسجد کو نہ آتا، روزہ نہ رکھتا، تراویح نہ پڑھتا، اعتکاف نہ کرتا، اے اللہ تیرا ہی فضل ہے۔ کیا سبق دیا؟ کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، تکبر نہیں آنا کہ میں نے یہ کیا، نہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے کرا لیا ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اتنے سارے اعمال کر لیے۔ تو رمضان نے آ کر کے ہمیں آخر میں جاتے جاتے یہ اہم سبق دیا۔ اور آخری سبق کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ اے اللہ تیرا برکت والا مہینہ آیا تھا، رمضان کا مہینہ، سحری کی برکتوں والا، افطار کی برکتوں والا، تہجد کی برکتوں والا، قرآن والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ، تراویح والا مہینہ، شب قدر والا مہینہ، صدقات و خیرات والا مہینہ، غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنے والا مہینہ۔ اے اللہ اس مہینے میں مجھے جس قدر عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، اے اللہ میرے عمل میں جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما۔ یہ سبق ہمیں رمضان میں دیا کہ عمل کر کے اس عمل میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو دیکھیے ٹوٹل ملا کر 25 اسباق ہو گئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے 15 چیزیں بتائی اور اس جمعہ میں نے 10 باتیں بتائی ہیں۔ تو ماہ رمضان نے آ کر ہمیں یہ 25 سبق دیے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباق ماہ رمضان سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ خیر جتنے بھی اسباق ہمیں ملے اس پر عمل کرنا چاہیے پوری زندگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔